اندھیروں سے نکالے یہ پھیلائے اجالے یہ کھولے بند آنکھوں کو گرتوں کو سنبھالے یہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جیسے لبرلز نے یورپ میں عیسائیوں کو شکست دے دی ہے، ایسا اب ہو سکتا ہے کہ یہی اب اسلام کو بھی شکست دے دیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، جو صورتحال بیان کی ہے، جو مقیس علیہ یعنی جس صورت کو سامنے رکھ کے بیان کیا جا رہا ہے، وہ یہ ہے کہ ویسٹرن کنٹریز کے اندر، مغربی ممالک میں مذہبی لوگ جو ہے وہ آہستہ آہستہ پیچھے ہوتے گئے، سوسائٹی سے کٹتے گئے اور وہ اپنی عبادت گاہوں میں محدود ہوتے گئے، اور اس کے مقابلے میں جو اینٹی ریلیجن، جو مذہب کے مخالف لوگ تھے، وہ اوپر آتے گئے، اتھارٹی، پاور ان کے پاس آتی گئی۔ اب اس کو سامنے رکھ کے کئی لوگ بول دیتے کہ جناب مسلمانوں کے ساتھ بھی یہی ہوگا، اسلام کے ساتھ بھی یہی ہوگا۔ اس کا ون لائنر یا ٹو لائنر جواب تو یہ ہے کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، سبحان اللہ، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشم۔ بہت خوب، ماشاءاللہ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو امت ہے، اس کا معاملہ بالکل جدا ہے۔ یہ ویسا نہیں ہے جیسا دوسری امتوں یا دوسری قوموں کے ساتھ ہوا، دوسرے مذاہب کے ساتھ ہوا۔ اور اس طرح کی جو باتیں کی جاتی ہیں کہ جناب مذہبی لوگ یہ پیچھے چلے جائیں گے، یہ دب جائیں گے، یہ مٹ جائیں گے، تو اسے تمنائیں اور خواہشیں کہا جا سکتا ہے۔ حقیقت کے اندر یہ کبھی نہیں ڈھلے گا۔ دل کا امانی جو ہوں، سبحان اللہ، بہت خوب۔ یہ ان کی من گھڑت خواہشات ہیں، لہذا یہ خواہشات ہیں، اور خواہشات کے اوپر تو لازمی بات ہے کہ پابندی، لوگوں کی خواہشات پہ پابندی لگانا مشکل ہوتا ہے۔ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، تو بیچاروں کا دم نکلتا رہتا ہے اس طرح کی خواہشات کرنے کے اندر کہ مذہبی لوگ پسپا ہو جائیں، پیچھے ہو جائیں، دب جائیں، مٹ جائیں، اور گلیاں ہون سونیاں تے وچ مرزا یار پھرے۔ تو یہ اس طرح کی سوچ والے بیچارے مرزا یار لوگ جو ہے وہ بیچارے خوش ہوتے رہتے ہیں۔ اسلام کی تاریخ اور عیسائیت کی تاریخ اگر ان دونوں کو آپ سامنے رکھ لیں تو آپ کے سامنے آ جائے گا کہ کیا دونوں کی جو تاریخ ہے وہ ایک طرح کی چلتی آ رہی ہے، یا دونوں بہت ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ عیسائیت حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے شروع ہوئی، بیسیکلی تو وہ بھی دین اسلامی تھا، لیکن عیسائیت کے نام سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ان کا نام آنا شروع ہوا۔ نصارہ قرآن مجید کی اصطلاح کے اندر جن کو کہا جاتا ہے۔ نصرانیت اس طرح پھیلی، عیسائیت ایسے پھیلی کہ ایک وہ شخص، ایک پادری تھا کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دشمن تھا، یعنی پادری نہیں تھا، یعنی کافر تھا، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دشمن تھا۔ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمانوں پر اٹھائے جانے کے بعد وہ بندہ خود عیسائی ہو گیا، اور عیسائیوں کے اندر اس کا بہت بڑا مقام بن گیا۔ پھر اس نے عیسائیت کو پھیلایا، پولس اس کا نام تھا۔ اس کے کچھ عرصے بعد یہ ہوا کہ ایک بادشاہ نے عیسائی مذہب قبول کر لیا۔ اس نے جب عیسائی مذہب قبول کیا تو اس نے اپنے پورے ملک کے اندر اسی مذہب کو نافذ کر دیا۔ اس سے نافذ ہوا تو یہ پھیلتے پھیلتے یہ دنیا کا ایک بہت بڑا مذہب بن گیا۔ پھر اس کے بعد اور بھی بادشاہوں نے یہ دین قبول کیا تو یہ دنیا کا سب سے بڑا مذہب بن گیا، اور یہ سلسلہ چلتا رہا۔ لیکن پھر یہ ہوا کہ 16ویں 17ویں صدی کے اندر جب صنعتی انقلاب آیا، اس کے بعد سے ایک یورپ کی نشاط ثانیہ کے نام سے یا روشن خیالی انلائٹنمنٹ کے نام سے جو تحریکیں اٹھیں، ان کے اندر یہ ہوا کہ جو لوگ تھے وہ اوپر آتے گئے اور جو مذہبی لوگ تھے وہ نیچے جاتے رہے۔ مذہبی لوگوں کے پاس پاور تھی، طاقت تھی، اختیارات تھے، ایون کہ بادشاہ تک پر ان کا حکم چلتا تھا۔ یہ ان کی تاریخ ہے، اور اس تاریخ کے اندر یہ ہوا کہ پچھلی 3-4 صدیوں کے اندر جو عیسائی مذہب کے ماننے والے یا عیسائی مذہب کے جو ڈائی ہارڈ فالوورز تھے، جو بہت زیادہ اس کی پیروی کرنے والے لوگ تھے، وہ آہستہ آہستہ پیچھے ہوتے گئے، اور جو آزاد خیال لوگ ہیں وہ اوپر آتے گئے۔ اور اب وہاں کا معاشرہ ہمارے سامنے ہے کہ لبرلز اور سیکولرز کا انتہائی غلبہ ہے، صرف غلبہ نہیں، انتہائی غلبہ ہے، اور مذہبی لوگ بالکل پسپا ہو کے گیجوں کے اندر جا چکے ہیں۔ اچھا، اس کے مقابلے کے اندر جو اسلام کی ہسٹری ہے وہ اس سے بالکل مختلف ہے۔ اسلام کی ہسٹری یوں ہے کہ عیسائیت کو ایک مرتبہ دبایا گیا،
جو پراپرلی جس کو کہا جاتا ہے نا کہ اس کو ختم کرنے کی یا اس کو پیچھے کرنے کی کوشش کی گئی، جو یہ نشاط ثانیہ کی ایک مہم اور تحریک چلی اور اس کے بعد وہ پسپا بھی ہو گئے، ٹھیک ہے، روشن خیالی کے نام سے یہ پیچھے ہو گئے۔ ٹھیک، لیکن اسلام کو تو بہت مرتبہ دبایا گیا، اللہ، ٹھیک ہے، لیکن جتنا بھی دبایا گیا اسلام پھر اوپر آ گیا، سبحان اللہ، اور پہلے سے زیادہ اوپر آیا۔ جی، ٹھیک، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ میں تھے تو سارے کافروں کا مل کے کوشش ہوتی تھی کہ اسلام کو ختم کر دیں، اسلام کو ختم کر دیں، لیکن نتیجہ یہ ہوا کہ مکے میں اسلام ابھی تھوڑا پھیلا تھا، مدینہ میں پھیلنا شروع ہو گیا۔ سبحان اللہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ تشریف لے آئے۔ اچھا، مدینہ منورہ کے اندر جب اسلام پھیلنا شروع ہوا، اب کفار کو وہاں تشویش ہوئی کہ یہ تو جناب وہاں سے آ کے دوبارہ مکے کے اوپر پھر آ کے قبضہ کر لیں گے اور پھر دوبارہ یہ ہمارے اوپر آ جائیں گے۔ تو ایک انسیڈنٹ ہوا اور غزوہ بدر ہوا۔ غزوہ بدر کے اندر وہ اپنی اتنی طاقت کے ساتھ آئے تھے کہ اسلام کو ملیا میٹ کر دیں گے، صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے۔ ٹھیک ہے، نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ غزوہ بدر کے بعد اسلام اور زیادہ طاقتور ہو گیا، اور زیادہ ابھر آیا۔ اچھا، اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جب وصال ہوا تو اس کے بعد اسلام کے خلاف ادھر سے ہر طرف سے لوگ کھڑے ہو گئے۔ روم کی سرحدوں سے اسلامی سرحد کے اوپر حملے شروع ہو گئے، ادھر سے جھوٹے نبوت کے دعوے کرنے والے کھڑے ہو گئے، ادھر سے زکوٰۃ کے منکرین کھڑے ہو گئے، ادھر سے اور فتنے کھڑے ہو گئے۔ پھر دوبارہ ویسی صورتحال ہوئی کہ پتہ نہیں کیا بنے گا۔ سرکار صلوات والسلام جو اللہ کے نبی تھے وہ تو جو ہے وہ دنیا سے تشریف لے گئے، اب پیچھے کیا بنے گا؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے وہ کام کرایا سبحان اللہ، کہ سارے فتنے دب گئے اور اسلام اور پھیلنا شروع ہو گیا اور آگے بڑھنا شروع ہو گیا۔ اچھا، اس کے بعد صدیوں یہ چلتا رہا، لیکن پھر اسلام کے اوپر چنگیز خان نے حملہ کیا، ہلاکو خان نے حملہ کیا۔ وہ حملہ اتنا بڑا تھا کہ جس سے لگتا تھا کہ اب مسلمان دوبارہ کبھی اٹھ نہیں سکیں گے، اب اسلام ختم ہو جائے گا۔ مسلمانوں کی 20-20 لاکھ افراد کی کھوپڑیوں کے مینار کھڑے کر دیے، خون بہا دیا، قتل کر دیا، دریا دجلہ خون سے بھر دیا، بغداد کی سڑکوں گلیوں کے اندر لاشیں پڑی ہوئی تھیں، اور پتہ نہیں کہاں کہاں کیا کیا ہوا۔ لیکن چنگیز خان ہلاکو خان کی اولاد کے لوگ ہی مسلمان ہو گئے، اللہ اللہ، سبحان اللہ، وہی مسلمان ہو گئے۔ تو وہ جتنا لگ رہا تھا کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، وہ دوبارہ پھر اسلام اسی طرح جو ہے وہ پوری طاقت کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ ڈھیروں سے نکالے یہ پھیلائے اجالے یہ کھولے بند آنکھوں کو گرتوں کو سنبھالے، ڈھیروں سے نکالے یہ پھیلائے اجالے یہ کھولے بند آنکھوں کو گرتوں کو سنبھالے۔ آج سے تقریباً 200 سال سے 300 سال کے درمیان کا جو پچھلا عرصہ ہے، جو 200 سال سے 300 سال کے درمیان کا پچھلا عرصہ ہے، اس کے اندر کیا ہوا کہ یورپی ممالک نے دنیا بھر میں اسلامی ممالک پہ قبضہ کرنا شروع کر دیا۔ ٹھیک ہے، آپ کے تاجکستان، قازقستان اور داغستان، یہ سارے علاقے، اس پر کسی اور نے قبضہ کر لیا۔ یہ جو بر صغیر کا ایریا تھا، اس پر کسی اور نے قبضہ کر لیا۔ انڈونیشیا پر کسی اور نے کر لیا، مشرق وسطیٰ کے اندر مصر پہ کسی اور نے کر لیا، ترکی کو ویسے ہی کسی اور کام میں ڈال دیا گیا، وہاں پر اسلام ختم کرنے کی کوشش شروع ہو گئی۔ یعنی 300 سال سے پچھلے 200 سال کے درمیان کا جو عرصہ تھا، یہ ایسا تھا کہ ہر اسلامی ملک وہ کسی نہ کسی مغربی ملک کے انڈر ہی چل رہا تھا، اور اس کو ہر طرف سے کور اپ کر کے دبانے کی اور مٹانے کی سب کوششیں ہو رہی تھی۔ اور وہ پورا 100 سال ایسا گزرا، 150 سال ایسا گزرا کہ لگ رہا تھا مصر بھی گیا، ترکی بھی گیا، مراکش بھی گیا، تیونس بھی گیا، عرب شریف بھی گیا، ادھر یہ ہمارا بر صغیر جو ہے یہ بھی گیا، انڈونیشیا گیا، ادھر سارے جو قازقستان اور تاجکستان وغیرہ 18-20 ریاستیں یہ بھی گئیں۔ لیکن پھر یکدم ایسی تبدیلی آئی کہ جناب ایک آزاد، دوسرا آزاد، تیسرا آزاد، چوتھا آزاد، پانچواں آزاد، چھٹا آزاد، ہوتے ہوتے سارے مسلمان ملک آزاد ہو گئے۔ ٹھیک ہے، سارے آزاد ہو گئے۔ اب سارے آزاد ہو کے دوبارہ پھر اسی پاور کے ساتھ ہیں، دوبارہ پھر اسی طاقت کے ساتھ ہیں، دوبارہ پھر اسلام کا نام ہے، دوبارہ اسلام کا بول بالا ہے، مسلمان کہلانے والے حکمران ہیں، وہی سارا سسٹم چلتا آ رہا ہے۔ یہ جو پوری ہسٹری ہے، اس میں جتنا بدترین چنگیز خان ہلاکو خان نے اسلام کو ختم کرنے کی کوشش کی تھی بدترین طریقے سے، وہ اس سے پہلے نہیں ہوئی تھی، لیکن اس کے بعد بھی پھر اسلام پھلا پھولا اور اس کا گلشن پھر مہک رہا ہے۔
اس کے بعد ساری دنیا نے مل کے جو اسلام اور اسلامی ممالک کو دبانے کی کوشش کی تھی، سارے کے سارے واپس اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے، اور پھر اسلامی ممالک اسی طرح ہیں، پھر اسی طرح سارا سلسلہ چل رہا ہے۔ کیا عیسائیت میں ایسا ہی ہوا تھا کہ وہ بھی اسی طرح دبی مٹی پھر ابری، دبی مٹی پھر ابری، دبی مٹی پھر ابری؟ نہیں، ان کے اوپر ایک بڑا حملہ ہوا، ٹھیک ہے، جو لبرلزم کا ہوا، ایک بڑا حملہ ہوا، اور اس نے جو صفایا کیا وہ آپ کے سامنے ہے۔ کہنے کی حد تک عیسائی جو ہے نا بڑی تعداد کے اندر ہے، ورنہ اکثریت تو دہریہ ہو چکی ہے، خدا کی منکر ہے، لیکن اسلام آپ کے سامنے ہے۔ ایک زمانہ وہ آیا کہ جب تقریباً 20-25 ممالک نے مل کر اسلامی ملکوں پہ حملہ کیا، ٹھیک، جنہیں صلیبی جنگیں کہا جاتا ہے۔ تنے تنہا صلاح الدین ایوبی، اس ایک نے سب کی طبیعت صاف کر کے سب کو گھروں کو پہنچا دیا، نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ، انہوں نے ہی سب کی طبیعت صاف کر دی۔ اتنے سارے مل کے بھی نہیں کر سکے، اس کے بعد پھر دوبارہ سب نے ایک ایک کر کے قبضے کیے، لیکن سب کو جانا ہی پڑا۔ اسے پتہ چلتا ہے کہ وہ جو خدا کا وعدہ ہے نا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، سبحان اللہ، کہ وہی اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ اس دین کو سارے دینوں پہ غالب کر دیں، اس دین کو سارے دینوں پہ غالب کر دیں۔ اس خدا نے فرمایا ہے لوگ چاہتے ہیں خدا کا نور بجھا دیں، اپنے منہوں سے پھونکے ماریں، منہوں سے خدا کا نور بجھا دیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واللہ متم نورہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اپنا نور پورا کر کے چھوڑے گا، سبحان اللہ، ولو کرہ الکافرون، اگرچہ کافروں کو جتنا مرضی ناپسند ہو۔ تو لہٰذا یہ جو تمنائیں، خواہشیں اور قیاس آرائیاں کرنے والے جتنی مرضی کر لیں، ایسا ہوگا نہیں۔ قرب قیامت میں جو ہوگا سو ہوگا، لیکن جو اس وقت جس کو یہ کہہ رہے نا کہ جناب اس ذریعے سے، لبرلزم کے ذریعے سے، سیکولرزم کے ذریعے سے ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ آپ صرف ایک پوائنٹ میں عرض کرتا ہوں، اگر اس وقت دنیا میں کہیں بھی سوال کیا جائے، سوال کے دو جز بنا لیں کہ جناب اسلام کے خلاف دنیا میں کیا کچھ ہو رہا ہے، سب کو پتہ ہے۔ اسلام کے بارے میں، اسلامی تعلیمات کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، مسلمان ملکوں کے خلاف بہت کچھ ہو رہا ہے، جس کی ڈیٹیل جو ہے وہ ہر وہ بندہ جانتا ہے جو عالمی حالات پہ نظر رکھتا ہے۔ اس ساری ڈیٹیل اور ساری تفصیل کے بعد ایک سوال ہے کہ جناب اچھا، اور یہ جتنا کچھ ہو رہا ہے یہ اسلام کے ساتھ ہو رہا ہے، کسی اور مذہب کے ساتھ تو نہیں؟ آپ دیگر مذاہب کے نام لے لیں ایک ایک کر کے، کسی اور مذہب کے خلاف کمپین، اتنی کمپینز، اتنی تحریکیں، اتنی کوششیں، اتنی کاوشیں، اتنی جد و جہد، اتنی سٹرگل، اتنا اتفاق کسی اور مذہب کے خلاف نہیں، صحیح، اور اسلام کے خلاف اتنا سارا ہے۔ اس کے بعد ایک سوال ہے، سوال یہ ہے کہ دنیا میں سب سے تیزی سے کون سا مذہب قبول کیا جا رہا ہے؟ اسلام ہی قبول کیا جا رہا ہے، اسلام ہی قبول کیا جا رہا ہے۔ جہاں جتنی زیادہ مذمت ہے وہیں زیادہ اسلام قبول کیا جا رہا ہے۔ تو اب آپ دیکھ لیں کہ ایک مذہب کے، ایک دین اسلام کے خلاف دنیا بھر کی پتہ نہیں کون سی طاقتیں کیا کیا منصوبے بنا کے، کیا کیا پیسہ خرچ کر کے لگی ہوئی ہیں، اور اس کے مقابلے میں دیگر مذاہب کو کتنی سپورٹ ہے، کتنی مدد ہے، کتنا فنڈ ہے، کتنی آسانیاں، کتنی فیسلٹیز ہیں، سارا کچھ ہے۔ اس سب کے باوجود یہ کیا ہو رہا ہے کہ پھر بھی دنیا میں سب سے تیزی سے بڑھنے والا مذہب اسلام ہے۔ دنیا کے اکثر ممالک کے اندر کنڈیشن یہی ہے کہ آپ وہاں کا جب پورے سال کا ریشو نکالتے کہ اس سال کتنے مذاہب کی طرف لوگ کنورٹ ہوئے، تو پتہ چلتا ہے جی سب سے پہلا نمبر اسلام کا ہے، پہلا نمبر اسلام کا ہے۔ تو لہٰذا یہ جو باتیں ہیں نا کہ جناب جیسے وہاں پر یورپ کے اندر عیسائیت کو پسپا کر دیا گیا اور اس کو دبا دیا گیا اور اس کو گرجوں میں محدود کر دیا گیا، ایسا ہی مسلمانوں کے ساتھ ہوگا، اسلامی ملکوں میں ہوگا، ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے، اس کی ایک پیچھے ایک اور ریزن بھی ہے، وہ یہ ہے کہ میدان جنگ کے اندر شکست تب ہوتی ہے جب ہتھیار کند ہوں، ٹھیک ہے، اور سپاہی بے دلی سے لڑ رہے ہوں، ٹھیک ہے، سپاہی بے دلی سے لڑ اور ہتھیار کند ہوں۔ لیکن اگر ہتھیار مضبوط اور تیز ہوں اللہ اور سپاہی جانثار ہوں، سبحان اللہ، تو پھر شکست نہیں ہوتی۔ بہت خوب، ٹھیک ہے، بہت خوب۔ ہمارا جو مسلمانوں کے پاس جو ان کا ویپن ہے وہ کیا ہے؟ وہ خدا کا کلام ہے اور نبی کا فرمان ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قرآن بھی ویسے ہی ہے، جی،
اور حدیث بھی ویسے ہی. سبحان اللہ. قرآن موجود خدا محافظ، اللہ. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظ. سبحان اللہ. قرآن موجود خدا محافظ، ٹھیک. حدیث موجود اور سرکار کے غلام محافظ، سبحان اللہ. سبحان اللہ. علماء موجود، مشائخ موجود. ٹھیک ہے. لہٰذا ہتھیار تیز سپاہی جانثار سبحان اللہ. آج بھی اسلام کے نام پہ جان دینے والے، کہ جن کو کہا جائے نا کہ اسلام کی خاطر جان دینی ہے تو شاید پورا مجمع یاد کھڑا کر دے. سبحان اللہ. یہ کیفیت ہے. تو جب سپاہی جانثار ہیں اور ہتھیار مضبوط ہے اللہ. تو اس کے ہوتے ہوئے شکست ہو نہیں سکتی. سبحان اللہ. دوسری طرف جتنی بھی چیزیں ہیں وہاں کیا پرابلم تھا کہ اصل تعلیمات ہی نہیں ہے. جی. دفاع کس کا کرے؟ ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور پھر مفادات کے اسیر اور اپنے جو ہے وہ ذاتی منافع اور ذاتی چیزوں کو دیکھنے والے، اور کھڑے ہونے کا اندر جذبہ نہیں، پیشن نہیں، جوش نہیں. تو نتیجہ کیا ہوا کہ آہستہ آہستہ پسپا ہوتے گئے. لیکن اسلام کی تاریخ تو وہ گزری ہے کہ اگر حکمرانوں نے کھڑے ہو کر بھی دبانے کی کوشش کی ہے تو 60-65 سال کے بوڑھے آدمی کو روزانہ 100 کوڑے بھی مارے جاتے رہے اللہ. تو وہ یہی کہتا رہا کہ میں یہی کہوں گا کہ قرآن خدا کا کلام ہے، مخلوق نہیں ہے. سبحان اللہ. بہت خوب. امام محمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ، جی. امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 60 سال کی عمر ہے یا اس سے اوپر کی عمر ہے، جیل میں ڈال دیا. لیکن جو ان سے مطالبہ کیا گیا انہوں نے نہیں تسلیم کیا. نہیں، مطالبہ نہیں تسلیم. جی. اس سے آگے جی. کتنے بڑے مجد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کو جیل میں ڈال دیا. جی. تو بڑے بڑے اکابرین اسلام جو ہیں سبحان اللہ. وہ کھڑے ہوتے رہے، سٹینڈ لیتے رہے اور اپنی جان کی قربانیاں دیتے رہے، لیکن کسی نے بھی کمپرومائز نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے کسی نہ کسی ایک بندے کو یہ توفیق ضرور دی ہے سبحان اللہ. کہ جس نے عظیمت کا راستہ اختیار کیا ہے، حکمرانوں کے سامنے کھڑا ہو گیا، ظالموں کے سامنے کھڑا ہو گیا، جابروں کے سامنے کھڑا ہو گیا، حکمرانوں کے سامنے کھڑے ہو کے اس نے حق کا اعلان کیا، بھلے اس کی گردن کٹ گئی، اللہ. اللہ. بھلے اس کو جو ہے نا وہ اس کی کھال اتار دی گئی، بھلے اس کو زندہ جلا دیا گیا، بھلے اس کو جان سے مار دیا گیا، لیکن نہیں کیا. اور یقین کیجئے آج کا زمانہ بھی ایسا ہے. سبحان اللہ. آج بھی ایسے ہیں. آپ ان کے ساتھ جو مرضی کر لیں وہ کلمہ حق کہنے سے باز نہیں آئیں گے. سبحان اللہ. تو جب تک یہ جانثار موجود ہیں اور جب تک ہمارا الحمدللہ قرآن و حدیث کا ذخیرہ موجود ہے، تب تک جو ہے نا یہ مذہب کا، اسلام کا، اس کا پسپا ہونا یہ نہیں ہو سکے گا. ڈھیروں سے نکالے یہ پھیلائے اجالے یہ کھولے بند آنکھوں کو گرتوں کو سنبھالے یہ کھولے بند آنکھوں کو گرتوں کو سنبھالے. یہاں تھوڑا سا ذکر کروں ان لوگوں کا جو کہتے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ زوال پذیر ہے اور زوال کی کچھ وجوہات اپنی طرف سے بیان کرتے ہیں. ان میں سے ایک اجتہاد، اسلام اجتہاد کی اجازت نہیں دیتا. تو میرا سوال یہ کہ پہلی بات کہ واقعی اجتہاد کی اجازت نہیں. اچھا، پھر جب بیل منڈے نہیں چڑھتی تو دوسری بات علماء پہ تھوپ دیتے ہیں کہ علماء جو ہے ان پہ جمود طاری ہے اور وہ معاشرے کی، زمانے کی رفتار کے مطابق چل نہیں پا رہے، دے آر ناٹ پروگریسو. تو اب علماء نے اجتہاد کے دروازے کو بند کر کے اسلام پہ جمود طاری کر دیا. تو حقیقت حال کیا ہے؟ یہ حقیقت حال جو یہ سوال ہے نا، یہ یوں کہہ لیں کہ جعلی حکیموں اور جعلی ڈاکٹروں کا سوال ہے. اچھا. جعلی حکیموں کا اور جعلی ڈاکٹروں کا احتجاج ہے کہ جناب ہمیں پریکٹس کیوں نہیں کرنے دی جا رہی، اچھا. ہمیں لوگوں کا علاج کیوں نہیں کرنے دیا جا رہا. تو پرابلم ان کے رزق روزگار کا بنا ہوا ہے اور اس کو وہ نکالتے دوسری طرف جا کے. بات یہ ہے کہ کسی چیز سے نااہل کو منع کیا جائے تو اس کا یہ مطلب کہاں ہوگا کہ اہل کو بھی منع کر دیا. اللہ، بہت خوب. تو جس اجتہاد سے منع کیا جاتا ہے وہ ہے نااہلوں کا اجتہاد. ٹھیک ہے. نااہلوں کے اندر وہ لوگ بھی داخل ہیں کہ جنہوں نے قرآن حدیث پڑھا ہی نہیں. ٹھیک ہے. اور کہہ لیں کہ اجتہاد ایک بلڈنگ میں بیٹھنے والے لوگ کریں گے. ٹھیک ہے. جو وہاں پر 300-400 جمع ہو جاتے ہیں نا تو وہ لوگ اجتہاد کریں گے. ٹھیک ہے. تو بھائی کہاں سے کریں گے؟ نماز پڑھنی نہیں آتی، اجتہاد کریں گے وہ. ٹھیک ہے. اسی طرح اجتہاد کرنے کے لیے وہ لوگ بھی نااہل ہیں کہ جنہوں نے قرآن و حدیث پڑھا تو ہے لیکن نفس کے بندے ہیں، خواہشات کے بندے ہیں، جن کا ہر اجتہاد جو ہے وہ اسلام کو، اسلامی تعلیمات سے دور اور خواہشات کے قریب ہوتا ہے، جن کا ہر اجتہاد حلال کی طرف ہی جاتا ہے، جن کا ہر اجتہاد ادھر ہی جاتا ہے کہ جناب یہ بھی جائز ہے، یہ بھی جائز ہے، یہ بھی جائز ہے، یہ بھی جائز ہے، جن کے ہر اجتہاد کا مطلب یہی ہے کہ پرانے لوگوں نے دین کو غلط سمجھا اور آج ہم دین کو صحیح سمجھ رہے ہیں. تو یہ لوگ بھی اجتہاد کے حوالے سے نااہل لوگ ہیں. اچھا، اب اصل معاملہ کیا؟ دیکھیں، معاملہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ایک بات ارشاد فرمائی بنی اسرائیل کے حوالے سے.
ارشاد فرمایا فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غیا. اس سے پہلے بات چل رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتاب عطا فرمائی بنی اسرائیل کو، جس سے وہ درس دیتے تھے، پڑھتے تھے، یہ سارا چلتا تھا. فرمایا کہ فخلف من بعدهم خلف، ان پہلے والوں کے بعد جنہیں اللہ نے کتاب دی اور جو اس سے پڑھتے درس دیتے تھے، ان کے بعد ایسے ناخلف لوگ آئے، ایسے نااہل لوگ آئے، اضاعوا الصلاۃ، جنہوں نے نمازوں کو ضائع کیا، واتبعوا الشہوات، اور نفس کی خواہشات کے پیچھے ہو گئے کہ نفس کی خواہشات پہ چلنا ہے. تو فرمایا کہ فسوف یلقون غیا، تو ان قریب یہ غی سے ملیں گے. غی کا مطلب جہنم کی ایک وادی بھی ہے، اور غی سرکشی کو بھی کہتے ہیں کہ نتیجہ سرکشی ہوتا ہے. اب یہاں جو سیکوینس بیان کیا ہے نا، وہ یہ ہے کہ پہلے خدا کتاب دیتا ہے، کتاب کے بعد ایسے لوگ آتے ہیں جو پہلے نمبر پہ تو نمازیں برباد کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ دین پہ عمل نہیں کر رہے ہوتے، ٹھیک ہے، بے عمل ہو جاتے ہیں. نماز تو دین کی بنیادی چیز ہوتی ہے. دین اسلام کی ہر صورت کے اندر، ہر نبی کے جو ہے وہ دین کے اندر نماز کی مرکزی حیثیت رہی ہمیشہ سے. ٹھیک. تو پہلا کام ان کے لوگ یہ کرتے ہیں کہ وہ نمازیں ضائع کرتے ہیں، اور دوسرا یہ کرتے ہیں کہ خواہشات کی پیروی کرتے ہیں. تو یہ لوگ جو ہے نا، یہ سیدھے راستے سے بہکنے والے اور بھٹکنے والے ہیں. اچھا، اب یہاں ہمارے ہاں جو اجتہاد کی بات کرنے والے ہیں، ان کے ایک ہفتے کی زندگی جو ہے نا وہ آپ نکال کے بہت خوب، بہت خوب. ایک ہفتے کی زندگی نکال، ایکٹیویٹیز آدمی دیکھ، ایک ہفتے کی ایکٹیویٹیز اور مصروفیات جو ہے نا وہ نکال لیں. کہ جتنے لوگوں کا یہ سوال ہوتا ہے، پروفیسرز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ماسٹر ہوتے ہیں، اور اس طرح کے اور دنیاوی پڑھے لکھے یا اخبار میں دو چار بیچارے لائنیں لکھ لیتے ہیں، دو چار ادھر کے کالم بھر لیتے ہیں، زیادہ تر اجتہاد کی باتیں یہ کرتے ہیں. ان کو ایک ہفتہ چیک کر لیں یا نماز پڑھتے یا نہیں پڑھتے، یا ادا الصلاۃ کے پکے عامل ہیں، اللہ، کہ نمازیں ضائع ہی کرتے ہیں، اور واتبعوا الشہوات، خواہشات کی پیروی کرتے ہیں. یہاں اجتہاد کے اوپر میں آپ کو حقیقت ہے، میں نام نہیں دے سکتا، لیکن نام دینا جو ہے نا وہ مناسب نہیں ہے. ایک بندہ اجتہاد کی اتنی باتیں کرتا تھا کہ اس کا اجتہاد یہاں تک پہنچا کہ یار تھوڑی بہت شراب پینے میں بھی کوئی اس طرح مسئلہ نہیں ہے، یہ بھی ایک اجتہادی مسئلہ ہی ہے. تو شراب پینا بھی اجتہادی مسئلہ بنا دیا. بعد میں پتہ چلا کہ بھائی صاحب خود دو چار ذرا چسکیاں لگا لیتے تھے. تو اضاعوا الصلاۃ اور واتبعوا الشہوات دونوں پائے جا رہے تھے. تو جو اجتہاد کی بات کرنے والے ہیں، ان کا ایک ہے برحق اجتہاد کی بات کرنا، وہ تو علماء الحمدللہ علماء حق جو ہے وہ کرتے ہیں، اور جو نئے مسائل پیش آتے ہیں ان کے حوالے سے غور و فکر بھی کرتے ہیں، ان کے حل بھی نکال. اسلامک بینکنگ جو ہے تو یہ کوئی صاحب فتح القدیر نے تو بیان نہیں کی ہوئی، امام ابو حنیفہ نے تو بیان نہیں کی ہوئی، امام شافعی نے تو بیان نہیں کی. تو اسلامک بینکنگ اور اس کے جتنے احکام اس وقت مربوط کر کے اور اجتہاد کر کے بیان کیے ہیں، وہ آج کے علماء نے بیان کیے نا. تو اس کا مطلب یہ ہو کہ اجتہاد ہو رہا ہے. میڈیکل کے اندر ہزاروں قسم کے نئے نئے مسائل آ گئے. ٹیسٹ ٹیوب بیبی کا مسئلہ ہے، انتقال خون کا مسئلہ ہے، اور اعضاء کی ٹرانسپلانٹ کا مسئلہ ہے. یہ جتنے مسائل آئے ہیں ان کے جواب آج کے علماء اجتہاد کر کے دے رہے ہیں نا. ایسے 1300 سال پہلے کے مجتہدین نے تو اس کو نہیں بیان کیا ہوا. تو اس کا مطلب کہ اجتہاد جاری ہے، لیکن وہ اہل حق اور اہل لوگ کر رہے ہیں. لیکن نااہلوں کا جو اجتہاد ہوتا ہے اس کے پیچھے بنیاد کیا ہوتی ہے؟ جو میں نے عرض کیا، خواہشات نفس. اس لیے آپ جہاں پر بھی اجتہاد کا سنیں گے نا، جو بھی کہنا جی اجتہاد بند ہو گیا، اجتہاد ہونا چاہیے، اب سے سوال کرے کہ حضور کوئی موضوع تو بتائیں نا، کس پہ اجتہاد کریں. ان کا پہلا موضوع ہوگا یار یہ میوزک جو ہے نا، موسیقی، اس پہ اجتہاد ہونا چاہیے. پہلا اجتہاد ان کا موسیقی پہ ہوگا. دوسرا اجتہاد پردے پہ ہوگا، حجاب پہ ہوگا، نقاب پہ ہوگا. تیسرا ان کا اجتہاد جو ہے وہ ہوگا مردوں عورتوں کے اکٹھے ہونے میں، مکسنگ میں، ایک جگہ اٹھنے بیٹھنے میں، گپ شپ لگا لینے کے اندر. ان کا تیسرا اجتہاد اس پہ ہوگا. چوتھا اجتہاد ہوگا کچھ سود کی صورت جائز نکالنے کے اندر. پانچواں اجتہاد ہوگا حلال و حرام کے جو مسائل ہیں ان کے حوالے سے اجتہاد کریں. ان کے آپ کسی سے اجتہاد کا موضوع پوچھ لیں، اگر آپ کو ان سے باہر مل جائے. بہت خوب موسیٰ تجزیہ کیا، بالکل صورت سامنے آ گئی. یہی ہو رہا ہے. کیا ایسا اجتہاد ملے گا جو بولے کہ جناب 5 نمازیں ہیں تو 6 نہ ہو جائیں؟ ٹھیک ہے، ایسا اجتہاد نہیں ملے گا. ٹھیک. تو اجتہاد کا دائرہ خواہشات نفس کے متعلقات کے اندر ہی ہوتا ہے. بہت خوب، بہت خوب. اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ جو اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات ہے، یہاں پر اصل وہی چیز چل رہا ہے. بلکہ میں نے ایک واقعہ پڑھا، وہ ایک بندے نے لکھا ہوا
کہ مجھے ایک بندہ بار بار کہتا تھا جناب آپ تشریف لائیں، ہم قرآن کی خدمت کر رہے ہیں، قرآن کی خدمت کر رہے ہیں، قرآن کی خدمت کر رہے ہیں۔ اب اس نے اتنا زیادہ قرآن پاک کا نام لیا تو اس نے کہا میں چلتا ہوں۔ وہ بندہ گیا وہاں پر، ایک بہت مشہور آدمی جو ہے وہ وہاں پر موجود تھا، اجتہاد کا دعوے دار، اس کے سارے جتنے بھی متعلقہ افراد تھے وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ عصر کی نماز کو پڑھ کے گئے، عصر پڑھنے کے بعد بیٹھے 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 مغرب ہو گئی۔ مغرب چلی تو کرتے 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 جو ہے نا وہ عشاء ہونے لگی۔ اب وہ جو عشاء ہی ہونے لگی نا تو اس بندے نے جو اس کو لے کر گیا تھا اس نے کہا یار وہ اسلام کی خدمت کی اتنی باتیں ہو رہی ہیں اور نماز کب پڑھنی ہے؟ اللہ ٹھیک۔ اب وہ بندہ اتنا شرمندہ ہوا نا کہ یار واقعی اسلام اسلام اسلام، قرآن قرآن تو کر رہے ہیں اور قرآن کے اندر جو نماز ہے اس کا پتہ ہی کوئی نہیں ہے۔ تو اس نے کھڑے ہو کے بول ہی دیا او بھائی اتنی اسلام قرآن کر رہے ہو، قرآن اسلام میں نماز بھی ہے یا نہیں؟ اللہ۔ تو پھر وہ شرمندہ ایک بندے نے کھڑے ہو کے اعلان کیا، سوری بیسیکلی وی ور ٹو انگیجڈ ان دا میٹر اینڈ وی couldn't think about our prayer so now we are going۔ یعنی پھر اس نے کہا کہ اب نماز پڑھ لیں۔ پھر آدھوں نے پڑھ لی، آدھے چائے شائے پیتے رہے، سگریٹ سوٹے لگاتے رہے، اور یہ ان کا اجتہاد چل رہا تھا، یہ ان کی خدمت قرآن چل رہی تھی، یہ خدمت اسلام چل رہی تھی۔ تو آج بھی جو مین اس کے پیچھے چل رہا ہوتا ہے نا وہ تو چل رہی ہوتی خواہشات نفس۔ ڈھیروں سے نکالے یہ پھیلائے اجالے یہ کھولے بند آنکھوں کو گرتوں کو سنبھالے یہ پھیلائے اجالے یہ کھولے بند آنکھوں کو گرتوں کو سنبھالے یہ۔ یہاں پر دو طرح کے طبقے، کچھ تو وہ ہیں جو خواہشات کی وجہ سے چاہتے ہیں کہ یار اسلامی تعلیمات سرے سے ختم کر دی جائے۔ اچھا اب پرابلم یہ ہے کہ اسلامی معاشرے میں مسلمان جہاں اکثریت میں ہیں اور مسلمانوں کو ہی یہ کہنا ہے، ان کو یہ کہنا مشکل ہے کہ اسلامی تعلیمات قابل عمل نہیں ہیں۔ مسلمانوں کو یہ کوئی کہے گا تو کیا نتیجہ نکلے گا؟ لوگ تو اس کا جلوس نکال دیں گے۔ تو اب وہ اسلامی تعلیمات کی جگہ کہتے ہیں مولویوں کی باتیں، ٹھیک ہے، یہ علماء کی باتیں، ٹھیک ہے، یہ قبائلی روایات، یہ دقیانوسی چیزیں، ٹھیک ہے، یہ پرانے زمانے کی آج باتیں لے کے آ گئے۔ ٹھیک، آج آپ پردے کی بات کریں قبائلی پردہ، آج آپ نقاب حجاب کی بات کریں قبائلی نقاب حجاب، آج آپ شراب کی بات کریں لو جی یہ کون سی بات ہو گئی، اور پھر تو کل یہ فلاں مطالبہ بھی کر دیں گے، یہ فلاں مطالبہ بھی کر دیں گے۔ یعنی اب اسلامی تعلیمات کا ڈائریکٹ انکار کرنے کی ہمت نہیں ہے، تو اب پھر مولویوں پر اعتراض کر کے اور یہ مولویوں کی باتیں ہیں، یہ علماء کی یہ کہہ کے انکار کیا جاتا ہے۔ اور یہ بہت بڑا طبقہ ہے جن کے انکار میں نا آپ لفظ عالم اور مولوی نکال دیں اور اسلام ڈال دیا کریں۔ ٹھیک ہے، جو یہ کہتا ہے نا کہ یہ مولویوں کی باتیں آج قابل عمل نہیں ہے، آپ یقین کریں وہاں مولویوں نکال کے اسلام ڈال دیں، اس کا جملہ اصل بنتا ہے اسلام کی باتیں آج قابل عمل نہیں، کیونکہ پردہ مولوی نہیں لے کے آئے، پردے کا قرآن کے اندر آیا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ موسیقی میوزک یہ مولوی نہیں لے کے آئے، یہ حدیثوں کے اندر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے یہ مزامیر آلات جو ہے مٹانے کے لیے بیچا گیا ہے، معازف مٹانے کے لیے بیچا گیا۔ تو کچھ لوگ تو وہ ہیں کہ جو اسلامی تعلیمات سے جان چھڑانا چاہتے ہیں اور واتباع الشہوات پہ پورا عمل کرنا چاہتے ہیں، لیکن چونکہ کھلم کھلا اسلامی تعلیمات کا انکار نہیں کر سکتے تو لہذا وہ نام جو ہے وہ علماء اور مولویوں کا لگا دیتے۔ دوسرے طبقے کے لوگ وہ ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ یار دیکھو مسلمان جو بھی تعلیم لیتے کہاں سے لیتے؟ قرآن حدیث سے، تو ادھر ہی تختہ مشق بنا لو کسی چیز کو، لہذا قرآن حدیث میں کچھ کرنے کرانے کی کوشش کرو۔ اب اس کے اندر ایک گروہ وہ گزرا کہ جس نے کہا کہ یار سارے مسئلے پیدا ہوتے حدیث کو ماننے سے، ٹھیک ہے، کیونکہ قرآن پاک تو جو احکام دیتا ہے وہ اصولی احکام ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں چیزوں کی ڈیٹیل نہیں ہے۔ جیسے سود حرام ہے لیکن سود کی آگے ڈیٹیلز کیا وہ نہیں بیان کی گئی، نماز فرض ہے لیکن نماز کی آگے تفصیل نہیں بیان کی گئی، اس طرح اور دیگر بہت سارے احکام۔ تو انہوں نے کہا کہ یار ہم پھنستے ہم وہاں پر ہیں، ہماری خواہشات میں رکاوٹ تب آتی ہے کہ جب ہم حدیث مانتے، ٹھیک ہے، حدیث مانتے تو ہر شے کی تفصیل آ جاتی وہاں پر، ٹھیک ہے، لہذا آسان طریقہ یہ کہ حدیث کا انکار کر دو۔ ٹھیک ہے، لہذا ایک قوم وہ گزری اور ان میں سے چند ایک بچے کچھ آج بھی ہوں گے جنہوں نے کہا جی حدیث حجت ہی نہیں، ٹھیک ہے، حدیث معتبر ہی نہیں ہے، قرآن معتبر ہے، قرآن میں سب کچھ ہے، قرآن ہی بس کافی ہے، اس جملے کو غلط استعمال کیا۔ اب نتیجہ کیا ہوا کہ ایسے لوگوں کو پوری امت نے مسترد کر دیا۔ اللہ، جن لوگوں نے کہا کہ حدیث نہیں مانتے ان کو امت نے مسترد کر دیا، ان کو مردود قرار دے دیا۔ تو اب جو ان کے بعد آئے نا
ان کو سمجھ آئے کہ یار یہ تو بڑا پرابلم ہو گیا، حدیث کا اگر سیدھا انکار کریں گے تو امت ہی ہمیں رد کر دے گی، لہٰذا اب کوئی اور طریقہ تلاش کرو۔ اور طریقہ تلاش کرنے کے لیے کیا ہوا کہ اب اس کے بعد کے لوگوں نے کیا کیا کہ کہا یہ کہ ہم قرآن بھی مانتے حدیث بھی مانتے، قرآن بھی مانتے حدیث بھی مانتے۔ اب جب مان لیا تو اب تو بڑا مشکل ہے خواہشات پہ عمل کرنا۔ اب انہوں نے حدیث کے لیے اپنی طرف سے کچھ ایسی قیودات لگانا شروع کر دی کہ جس سے حدیث پر عمل کرنے سے جان بھی چھوٹ جائے، ٹھیک ہے، اور یہ بھی نہ ہو کہ جناب یہ تو حدیث کے منکر ہے۔ ٹھیک۔ اب انہوں نے کیا طریقہ کیا، انہوں نے کہا کہ یار دیکھو بات یہ ہے، حدیث سبحان اللہ کیا بات ہے، حدیث کی شان حدیث کی بڑی بلند ہے، کائنات کے اندر ایک ہستی ہے جس کی اتباع کی جا سکتی ہے، وہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی۔ اب جب جملہ یہ بولیں گے تو لوگوں کا کیا حال ہوگا آگے سے؟ لوگ کہیں گے سبحان اللہ یار کیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع اور اطاعت کی باتیں کرتے ہیں۔ لیکن یہ جملہ بول کے آگے انہوں نے لکھنا اور بولنا شروع کر دیا۔ ہاں لیکن یہ جو حدیثیں ہیں نا، ان میں پرابلم یہ ہے کہ یہ ایک بندے نے ایک سے سنی، ایک نے ایک سے سنی، ایک نے ایک سے سنی، تو اس میں جو ہے نا یقین بندے میں پیدا نہیں ہوتا۔ ہو سکتا ہے سننے والے نے غلط سن لی ہو سکتا ہے بیان کرنے والے نے غلط بیان کر دی ہو۔ یہ تو قصے کہانیاں ہوتی تھی، لوگ بیٹھتے تھے آپس میں گپے شپے مارنی ہوتی تھی تو بولتے تھے چلو یار اس موضوع پہ باتیں کرتے ہیں۔ جیسے آج کل جو حکمران ہوتے ہیں تو ہر محفل مجلس کے اندر ان کی باتیں ہوتی ہیں، پرانے زمانے میں ان کی یہ موضوع ہوتے تھے، اس پہ باتیں کرتے تھے۔ اب انہوں نے اس انداز میں حدیث کا انکار نہیں کیا، حدیث کا کہا نہیں، حدیث ہر آنکھوں پہ، حدیث ہر آنکھوں پہ، کائنات میں ایک ہی ہستی ہے جس کی اتباع کی جا سکتی ہے، جملہ یہ بولا، لیکن خبر واحد کا انکار کر دیا۔ اچھا خبر واحد کا انکار کرنے کا کیا ہوا، کیونکہ اکثر احادیث جو ہیں وہ اسی طریقے سے، بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، ابو داؤد، ان کی اکثر احادیث اس طرح۔ اب اس انداز کے اندر انہوں نے حدیثوں سے جان بھی چھڑا لی، ٹھیک ہے، اور منکر حدیث کے لفظ بھی نکل گئے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا اب جب حدیثوں کے ایک سائڈ میں کر دیا تو اب سوال یہ ہوا کہ بھائی دین کہاں سے لوگے؟ تو دین کے لیے انہوں نے کہا کہ بھائی قرآن سے لیں گے، جو بات منکرین حدیث نے کہی تھی ٹھیک ہے، وہی بات انہوں نے بھی کی، ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے جس انداز میں کہی تھی وہ مردود ہو گئے، ٹھیک، تو انہوں نے اس انداز سے اپنے آپ کو بچا لیا۔ ٹھیک ہے، اب آگے کہ نہیں ہم قرآن سے لیں گے، پھر قرآن کا میدان کھلا ہے، ٹھیک ہے، پھر جناب آپ عربی لغت لے لیں، زمانہ جاہلیت کی شاعری لے لیں، اور آپ جناب وہ جاہز اور امرؤ القیس اور اس سے آگے پیچھے کے شعراء کو لیں، الفاظ کے معنی بنائیں، آیتوں کو جوڑے، جو مطلب نکالنا نکالتے رہیں۔ اب وہ مطلب نکالنا شروع کیے، وہ مطلب نکالنا شروع کیے کہ الامان والحفیظ، یعنی پھر پورے دین کا حلیہ ہی بدل کے رکھ دیا اپنے اسی کہنے سے کہ ہم تو جناب ہم تو جو مستند معتبر ہے نا ہم اس سے لے رہے ہیں۔ اچھا اب پرابلم کیا ہے؟ اب پرابلم یہ ہے کہ جب اس انداز میں واردات کرنے کی کوشش کی گئی تو جو علماء حق ہیں تو وہ اتنے بچے تو نہیں ہیں، تو فوراً سمجھ جاتے ہیں کہ جناب یہ بندہ، یعنی ایک بندہ ایک لفظ بولتا ہے نا تو علماء کی اکثریت سمجھ لیتی ہے کہ بھائی صاحب کہاں سے بول رہے ہیں، یہ کہاں سے، یہ اسلام کی روح کا جو لفظ استعمال کرتے ہیں نا، یہ کہاں سے استعمال کرتے ہیں، ہم نے روح اسلام کے اوپر بھی کلام کیا ہوا ہے نا۔ تو اب علماء نے رد کرنا شروع کیا اور جواب دینا شروع کیا، تو اب ہر جگہ پر جو صرف قرآن کا نام لیا، جنہوں نے حدیث کا نام لے کے گمانا پھرانا چاہا، جنہوں نے سیدھا اسلامی تعلیمات کا انکار کرنا چاہا، سب کو ایک چیز نظر آئی کہ یار جب تک درمیان میں یہ مولوی موجود ہے نا تب تک یہ ہماری خواہشات پہ عمل کی خواہش پوری ہو نہیں سکتی۔ ٹھیک ہے، جب تک درمیان میں یہ ملا موجود ہے نا تب تک ہم کھل کے کھیل نہیں سکتے، ہماری موسیقی نہیں حلال ہونی جب تک مولوی موجود ہے، ہمارا سود نہیں حلال ہونا جب تک مولوی موجود ہے، ہماری بے پردگی کی چھوٹ نہیں ملنی ہمیں جب تک یہ مولوی موجود ہے، ہمیں جو ہے وہ مرد و عورتوں کی مکسنگ اور آزادیاں اور موجیں اور مستیاں اور یہ کانسرٹ، میوزک کانسرٹ اور یہ ہماری کیٹ واکنگ، یہ تب تک حلال نہیں ہو سکتی جب تک درمیان میں مولوی موجود ہے۔ ٹھیک، کیونکہ علماء کو نکال دیں جو اسلام کی صحیح تعبیر اور تشریح اور تفصیل کرنے والے ہیں، ان کو نکال دے تو بعد میں تو پھر اس طرح کسی کے آدمی پکڑا دو۔ اللہ، ٹھیک ہے، تو جب تک یہ علماء حق بیان کرنے والے اور قرآن و حدیث کے صحیح تشریح کرنے والے جو سلف صالحین سے چلتی آ رہی، جب تک یہ موجود ہیں تب تک خواہشات پر عمل نہیں ہو سکتا، واتباع الشہوات کا مدہ کرکرا ہوتا ہی رہنا ہے۔ ٹھیک ہے، تو لہذا یہ وہ پیچھے ساری کہانی ہے۔ اصل چلتا ہے کہ جو نمازوں کو ضائع کرنا ہے، جو خواہشات کی پیروی کرنی ہے،
وہ بغیر اس کے ہو نہیں سکتی کہ جب تک کہ ہم کوئی ریزن نہ پیش کریں. اس ریزن کے اندر ایک اجتہاد کا مظلوم لفظ ہے کہ جس کو کوئی بھی بندہ کسی بھی طرح استعمال کر سکتا ہے، تو لہذا پھر وہ اجتہاد کی بات شروع ہو جاتی ہے. اجتہاد کا مطلب قرآن و حدیث میں صراحت سے بیان کردہ مسائل کو رد کر کے نئے مسائل لانا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. اجتہاد کا مطلب صرف یہ ہوتا ہے کہ جن مسائل کے بارے میں قرآن و حدیث میں صراحت نہیں ہے اور وہ نو پیدا مسائل ہیں، نئے پیش آنے والے مسائل ہیں، تو قرآن و حدیث کی روشنی میں ان کا حل پیش کیا جائے، نہ یہ کہ پرانے مسائل کو بھی رد کر کے تو ان کی جگہ نئے مسائل لے آئیں. تو یہ ہے وہ اجتہاد کے جس کو کہتے ہیں جمود آ گیا. تو ایسے اجتہاد کا واقعی جمود ہے. ٹھیک ہے. جس اجتہاد کے ذریعے قرآن کے احکام کو بدلنا ہے، جس اجتہاد کے ذریعے احادیث کے صریح احکام کو بدلنا ہے، جس اجتہاد کے ذریعے امت کے اجماع کو تبدیل کرنا ہے، جس اجتہاد کے ذریعے جمہور مسلمانوں کے جو ہے وہ استخراج کردہ مسائل ان کو بدلنا، ایسے اجتہاد پہ یقیناً جمود ہے اور جمود رہنا چاہیے. دھیروں سے نکالے یہ پھیلائے اجالے یہ کھولے بند آنکھوں کو گرتوں کو سنبھالے یہ